والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم صلوات دعائے اللہ رب العزت بتصدق محمد و آل محمد تمام عزاداران دی حاضری قبول فرمائے۔ مالک میں سمیت جتنے صفحے عزات موجود ہیں گناہ معاف فرمائے، سارے مرحومین نو اللہ جوار رحمت عطا فرمائے، بانیان فرش ازاد مرحومین نو اللہ جوار رحمت عطا فرمائے۔ بڑا پر آشوب زمانہ جا رہے، اللہ دی ذات وبائی امراض تو مومنین نو محفوظ رکھے، جڑے متاثرین ان مولا شفاء کلی عطا فرمائے۔ ایک بچی ہنا زہرا بیمار ہے، مولا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی تنویر حسین جاوید اقبال صاحب ٹیلر ماسٹر بیمار ہیں، مولا انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاضرین وچوں کسے دے کوئی عزیز مریض ہیں تو میرا اللہ انہاں بلند ہتھاں خالی نہ لوٹا، سارے اندے حال تے رحم و کرم فرما، 12ویں حجت سرکار زمانہ دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ کوشش کرو اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند نواز نال پڑھو چا اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ رہو تو وقت اتنا ہی ہے، مخصوص ہے، ذکر جاری رہے۔ ایک صلوات پڑھو، پتہ لگے سارے سونا پڑھن دا حکم دے رہے ہو بلند آواز میں۔ بڑی مہربانی جی، تمہاری توجہ ہوئے تو میں ذکر شروع کر دیں جناب۔ ایک فرمان خدا پڑھے جی، ہر پڑھن والا ذاکر پڑھے، عالم پڑھے یا میں جا کوئی تھوڑا خادم پڑھے، ہمیشہ حسین دی مجلس دی ابتدا یا قرآن نل ہوندی ہے یا 14 چو کسے معصوم دے فرمان نل ہوندی۔ بڑی مہربانی بھلا ہوئے جی کہ اس گرمی ہے جیدہ پیار مولا تن سلامت رکھے۔ یعنی ہر پڑھن والا خطبے تو بعد یا قرآن پڑھ دے یا معصوم دا فرمان پڑھ دے۔ عرصہ دراز ہو گئے ساری مجلس دا ایو ہی قانون ہے، یا قرآن پڑھ دیں یا معصوم دا فرمان پڑھ دیں۔ اگر جناب متوجہ ہیں تو میں 10 چھوڑا ہے کیوں پڑھ دیں؟ اس واسطے ہر مجلس قرآن اور معصوم دا فرمان پڑھ دیں کہ قیامت تائیں ممبر شبیر تو اعلان ہوندہ رہے کائنات واحد مذہب حسین ابن علی دے جس دی بنیاد یا قرآن ہے یا معصوم دا فرمان ہے۔ مہربانی یا علی، یہ 2 چیزیں ہی سارے مذہب دی بنیاد ہیں۔ اگر ایک لازم واسطے سوچو میرا محترم مجمع، اگر اس مذہب اہل بیت دی بنیاد قرآن نہ ہوندا تو جتنا اس نو مٹاون واسطے طاقتاں لگیاں، اس مذہب نو ختم کرن واسطے دولت خرچ ہوئی ہے،
کتنی دولت خرچ ہوئی ہے بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. میں تو اللہ دی قسم تمہیں لکھاں دا مجمع سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. امید ہے تساں بھی محبت فرمائیسو. 95 سال بنو امیہ نے دولت بھی لائیے طاقت بھی لائیے کہ مذہب اہل بیت مٹ جائے. 550 سال بنی عباس دی حکومت رہی ہے. ہر حاکم تو لے کے چپڑاسی تائیں سب دشمن اہل بیت. میڈیا دشمن اہل بیت، راوی دشمن اہل بیت، مسجد وچ پیش نماز دشمن اہل بیت. جڑے بنو امیہ خریدے ہوئے ہیں مولا علی دے خلاف سب و شتم کر دے ہیں. منصور دوان کی دشمن اہل بیت، سلجوکی دشمن اہل بیت، ہارون الرشید دا پورا خاندان دشمن اہل بیت. مگر محترم مجمع کدی سوچو کہ ہر دور دے وچ کوشش رہی ہے جو مذہب اہل بیت مٹ جاوے تو ایک ایڈا وڈا معجزہ ہے خالق دا مذہب اہل بیت کہ بنو امیہ مٹ گئی، بنی عباس فنار ہو گئی. علی کل بھی علی آئی، علی آج بھی علی ہے. سارے بولے سو ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیا بات ہے، مہربانی سرکار. ماحول تساں بڑا سونا بنا لیا. تو ساڈے مذہب دی بنیاد الحمدللہ قرآن ہے. تو جڑی میں آیت پڑھی ہے اگر تھوڑا ارادہ ہوئے تو چند منٹ اسے دے ذمن نے تھوڑی خدمت کر لی. اللہ رب العزت فرمیندے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. راتی میں ایمان والیاں دی تشریح کیتی آئی، امید یاد ہو سی. اے ایمان والو حل ادلکم علی تجارت، میں اللہ دے قریب آؤ، میں اللہ تانوں ایک تجارت دساں. مہربانی سمجھ آوے تو کچھ سر ہلا چھڑے ہے، بڑی مہربانی. میں اللہ تانوں ایک وپار دساں، ایک کاروبار دساں. اللہ میرا دنیا دے کاروبار کر دے ہیں، نفع ہی ہوندہ ہے نقصان بھی ہوندہ ہے. کیا جڑا تیری ذات بندے نو کاروبار پہ دسین دی ہے او دے وچ بھی نفع نقصان ہے؟ اللہ رب العزت فرمائندے نہیں، جڑا کاروبار میں دسنا ہے اس وچ نقصان کوئی نہیں، نفع ہی نفع ہے، ہمیشہ نفع ہے. قرآن پہ پڑھنا سارے متوجہ ہو تو میں جناب پوری آیت ترجمہ کراں. اللہ میرا دنیا دے کاروبار پیسہ لبدا ہے، کوئی اور جنس شکل لبدی ہے جس نو اسی نفع سدینے ہیں. اللہ میرا تیرے کاروبار دا نفع کیا بندن روپیے لبسن، پنڈ دادن خان دے وچوں کوئی پلاٹ لبسی؟ قرآن دے وچ مالک فرمیندے نہیں، میرے کاروبار دے نفع پیسے نہیں لبنے بلکہ تنجیکم من عذاب علیم. اگر ایک کاروبار کر لے ہوئی تو میرا وعدہ ہے تینوں جہنم دی اگ تو بچا لے. واہ بھائی واہ، بڑی مہربانی بھائی، اللہ تنوں خوش رکھے. سبحان اللہ. گرمی مینوں پتہ ہے بڑی ہے، تھانوں میں کوئی تکلیف دیندہ ہی نہیں پیا، لیکن ایک گل دا میں جواب ضرور دیویا ہے. اوکھے بیٹھے ہو سوکھے بیٹھے ہو، اس تو چنگا ہی کوئی کاروبار ہو سکتا ہے جیڑا جہنم تو بچا لے. بندے نو لاکھ روپیہ پہ لب دوے تو بندے بھاج کے کر لیں دیں. تیرا امان پہ فرمیندے اے کاروبار کر لا، میرا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدیاں دے خلاف کردہ ہی نہیں، تینوں جہنم تو بچا لے سن. آؤ اگر جناب دا ارادہ ہوئے تو کاروبار تلاش کر لئیے. صاحب ظاہر ہے وہ منجی کنک دا وپار تا ہے نہیں، یہ دے وچوں تو جہنم ونجن دا خطرہ ہوندو یا بچن دا تا خطرہ نہ ہوندو یا. وہ کیوں جیا کاروبار ہے جڑا بندے نو جہنم تو بچا سکدا ہے؟ آؤ پوچھ دیں مولا متقیان وارث قرآن ابن عمران سرکار علی ابن ابی طالب کو کہ یا علی تساں دسو جی میں قرآن نو تسی جان دے ہو، بعد از رسول ان قرآن نو کوئی نہیں جاندا، اور یہ سچ خدا دی قسم ہے واحد تیرا پیر علی ہے جس بعد از رسول اعلان کیتے اللہ دے جہان واحد میں علی ہاں. جتنا قرآن نازل ہوئے میں دس سکدا کیڑی آیت کتھے نازل ہوئی ہے. مہربانی جی، مہربانی جی، یا مہربانی جی.
کیڑی صحرا وچ نازل ہوئی ہے میں علی جاندا، کیڑی مسجد وچ نازل ہوئی ہے میں علی دے علم وچ، کیڑی صحرا وچ جڑی غار وچ ہے او ساری میں جاندا۔ تو جیڑا بندہ سارا کچھ جاندا ہوئے اینا گناہگار ساڈے جے بندیاں دا حق بندا ہے نا اس ہستی کول پوچھئے۔ سرکار جڑا 28 سپارے چ اللہ کاروبار دسیا ہے جے دے کرن نال بندہ جہنم تو بچ ویندا ہے، مولا وہ کاروبار کیا ہے؟ کوفے دے ممبر تے امیر المومنین تشریف فرما، سامنے شیعان علی باقی بھی لوگ مسلمان سارے موجود، فقام الرجل فی مجتمعین، مجمع دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہویا، صاحب ظاہر ہے ان بندہ ہی تو کھلوے تو سارے وے دن بھئی خیر ہو، کوئی پڑھانا والے نال مسئلہ سوں یا کوئی گل پہ پوچھدا ہے، تو کوفے دی مسجد بھی ساری حیران ہو گئی بھئی یہ بندہ کیوں کھڑے؟ سارے متوجہ ہوئے، اس عرض کیتا یا امیر المومنین میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں کل بھی آکھیا ہی سیر ہلا کے کوئی اپنا نقصان نہ کر پویا ہے، بدرو دا مہینہ نے تے ہڈی بڑی کچی ہوندی نے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ پوچھن والے پوچھیا یا علی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، علی فرمیندے نے ایک نہیں تو 1000 پوچھ میں علی او سکے نہیں سرکار مسئلہ تے ہک ہوئے، پوچھ کے مسئلہ ہی ہو سکے جی قرآن دے وچ اللہ ایک کاروبار دا ذکر کیتا ہے تے او دے کرن نال بندہ جہنم تو بچ ویندا ہے، مولا او کاروبار تے دسو کیا ہے؟ تفسیر برہان شیعہ مذہب دی سب تو اتھنٹک تفسیر ہے۔ مولا امیر نے سائل دا سوال سن کے اپنے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا نحنو تجارت منجیا من عذاب علیم، جڑا کاروبار جہنم تو بچا سکدئی میں علی تے میری اولاد دی محبت ہے۔ مہربانی جی جی سبحان اللہ، کیا بات ہے، مولا تنو آباد و سلامت رکھے۔ تو مولا علی فرمایا میری محبت، میری اولاد دی محبت جہنم تو بچا سکتی ہے۔ وہ بڑا پڑھے لکھیا دور ہے، 2020 انٹرنیٹ دا زمانہ ہے، بڑے تیز بندے اپنے مقصد تک پہنچ ویندن، گھارج بہ کے دل ہونے پاکستان کتھے مجلس پہ ہوندی ہے تو سن سکتے ہیں، ایو حالت ہوئی پئی ہے ساڈی، ہن بندے گھراں چ ہی سن دین۔ اللہ کرے آ پھر امام برگاہ آباد ہوندے، لوگ پاکاں دے گھراں نوں آباد کریں دے، پھر انہیں رونق وددی جویں مولا آئے رونق اگے ذکر دی بنائی ہے۔ اور میں ہاتھ بدی کھڑا، اے آزاداری امانت ہے، آزاداری ساڈے والدین بزرگاں نے سانو دتی ہے، تو کوشش انہیں کرو بھئی جویں انہاں آزاداری امانت دتی آئی اپنی نسلاں نوں انہیں امانت دیو۔ گھروں نکلدیاں بچیاں دیاں انگلی پکڑ کے انہاں نوں مجلس وچ لے آؤ، انہاں نوں دسو ساڈا ذریعہ نجات کیا ہے۔ ایک صلوات تے پڑھو بلند آواز نال۔ تو جناب میں بوجھ تو نہیں پڑھنے سرکار تے، میری گل سمجھ آندی پئی؟ محبت اہل بیت ہی او کاروبار ہے جڑا جہنم تو بچا سکتا ہے۔ ہن اگلا سوال اوکھا ہے، اللہ کرے میں جناب تائیں پہنچا لواں۔ ہن دور چکے بڑا جدید ہے تے محبت دیاں ہن دو قسماں، ایک محبت ہے سادی مرضی دی، ایک محبت ہے علی دی مرضی دی۔ مہربانی مہربانی گل سمجھ آوے تو دعا کر چھڑیا ہے۔ مثلا میں آدھا میں علی دا نوکر ہاں، دوئی گل ہے جو خود مولا علی آکھن تو میرا نوکر ہے، انہاں دو گلاں دے وچوں جٹ بندہ ہی سمجھ دے، ان پڑھ بندہ بھی جان دے، گل دوئی ٹھیک ہے۔ سرکار جس نو آکھن بھئی تو میرا غلام ہے، یہ گل ٹھیک ہے، کھری تے سچی ہی وہ گل ہے۔ پہلی دے وچ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، مثلا میں ساری زندگی غلام بنیا رہا تے محشر وچ میرے مولا آکھن چل بھئی تو میرا غلام ہی نہ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تے جس نو مولا علی فرماون بھئی تو میرا غلام ہے، وہ بھاویں کھجور نو پانی لاوے وہ تاں بھی علی دا غلام ہے، تختہ دار تے جاوے تاں بھی علی دا غلام ہے۔
مہربانی جی، مہربانی جی، سدا جیو مولا تنہوں آباد رکھے۔ میرا خیال ہے اس تو سادہ مثال کوئی نہیں، 5-10 ہزار 15 ہزار دا ملازم جناب ہوری رکھے ہوئے بھئی آئے میری مجھی نو پٹھے چپائیں، تو چوتھے دن آ کے آکھے سردار صاحب، ملک صاحب، بابا جی، خان صاحب پٹھے آپے پا لوے آئے، تو نوکر میں تو اڈا ہی ہاں۔ شاید پنڈ دادن خان دے بندے ایڈے دلیر ہون ایہو جہا نوکر پچا ونجن جڑا کام ہی مڈھو نہ کرے، تنخواہ ہی منگے، نوکر بھی صدوائے۔ ہون تو اڈا امتحان ہے بھائی، زمانہ ہاتھ جوڑی کھلے اسی نوکر علی دے، علی تنخواہ 10,000 نہیں رکھیا، علی تنخواہ جنت دا گھر رکھے، مگر پنڈا لے ہو ہکا شرط رکھی ہے، زندگی اپنی مرضی دی نہ گزار، زندگی علی دی مرضی دی گزار۔ صبح اٹھیں تو علی دی مرضی نال۔ ہون چپ ہوئے سو بادشاہ، میں کو غلط گل پہ کریں بھائی، بندہ راتی 2 بجے تا انٹرنیٹ چلاوے تو دھمی نال 11 بجے اٹھیوے تو بسترے دے اکھی مل کے یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں۔ تو ایک بندہ فجر دی اذان سن کے بسترہ چھوڑ دے وے، سجدہ کربلا تے سجدہ کر کے خاک کربلا تے مکمل نماز پڑھ کے ہن نجف در منہ کر کے آکھے یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ اچھا انہاں دے چکیڑی گل ٹھیک ہے نہیں، ہون میرا خیال مٹھے ہوندے بہندے ہو کو میں غلط ہوں۔ اللہ اکبر، سارے بولے آئے بھائی، سارے یا رسول اللہ، مہربانی جی۔ چلو میں ایک اور طریقے نال جناب تک میسج پہنچا لوں۔ اللہ اکبر، مولا امیر المومنین دی محبت نہ ہوئے تو کیا کئی شے قبول ہے؟ بڑی مہربانی، سوکھا سوال ہے، کچھ بندے اے دا بھی میں جواب نہیں دیتا، تھکے بیٹھے ہیں، یہ گرمیاں نے۔ بھائی اگر نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن علی ہیں، کیا نماز قبول ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ روزہ مہینہ رکھے رمضان دا مگر مولا امیر دے نال بغض آئی تو قبول ہے؟ نہیں۔ پیغمبر دا واضح فرمان ہے، یہ تو ایک نماز روزے دا میں ذکر کیتا ہے۔ سلطان الانبیاء فرمیندن اگر کوئی بندہ ہر سال حج کرے، ساری زندگی ہے جو دا حج قضا ہی نہ ہوئے، احد پہاڑ دے برابر صدقہ اللہ دے راج کر چھوڑے، اور صفا مروہ دے درمیان دوڑدا ہویا مظلوم قتل ہو جاوے، وَدَفْنُهُ فِي جَوْفِ کعبہ، کعبے دے ادھ وچکار اس دی قبر بن جاوے، ایڈا نیک ہوئے۔ فرماندن یا علی وَإِلَّمْ يُعَالِكَ، اگر وہ تیری ولا نہیں رکھدا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو بڑی دور دی بات ہے، وہ جنت دی خوشبو ہی نہیں سونگ سکتا۔ مہربانی جی، مہربانی، سبحان اللہ۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، دشمن علی تو جنت دی خوشبو ہی نہیں سونگ سکتا، بھاویں جیڈا عابد ہوئے۔ چلو ایک سننے چنگا نے ایک اور حدیث سے سناواں۔ احتجاج تبرسی وچ آقا تبرسی نے حدیث لکھی ہے، پیغمبر فرمائے یا علی اگر کوئی بندہ 70 نبیاں دے برابر عمل کرے، 70 نبی، 70 ذاکر مولوی نہیں، 70 غوث کتب نہیں، 70 ابدال ولی نہیں، بلکہ 70 نبی۔ نبی وہ ہوندہ ہے جدی ساری زندگی معصوم گزر دی ہے، ساری زندگی عبادت کریں دے۔ نبیوں دے سلطان فرمائے یا علی اگر کوئی بندہ ایک نبی نہیں 70 نبی، 70 نبی دے برابر عمل کر کے نام اعمال لے کے معاشرے آوے، لیکن وہ دے عمل ولائے علی نہ ہوئے، سرکار فرمیندن پھر میں محمد ضمانت دینا او جہنم دا بالن بن سکتا ہے، جنت نہیں جا سکتا۔ جنت جاون واسطے علی دی محبت و ولایت بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات سنیں دے ہو مل کے، ہن تک کافی سارے ہو گئے ہو۔ اللہم صلی علی محمد، بڑی مہربانی جی۔ ہن ذرا دوسرا رخ بھی سن لئی سو کہ کوئی نہ،
بھائی ادھے تو ہے نا کوئی شے بھی نہیں، جتنی ٹکرا مار لو، جتنی حجاں کر لو، تے جس کول ولایت علی ہے کیا انہوں ہر شے معاف ہے یا اس کرنا ہے؟ یہ سوال ہے بھائی۔ سیانے بندے علماء دوست ذاکرین نو سنن والے تشریف فرماؤ، بھئی دشمن اہل بیت کول عبادت ہوئے ولا نہ ہوئے بیکار، تے جی علی والے کول ولا ہوئے وچ نماز کوئی نہیں، گرمی ہوئی جی روزے نہیں رکھ سکیا، روزے ہی کوئی نہیں، بس کوئی پلاٹ لائے بیٹھا حج بھی نہیں کر سکیا، وہ بھی کوئی نہیں۔ میں ہی کو جملہ آکھنا ہے، اللہ کرے جناب تک پہنچ جاوے۔ اللہ عبادت دشمن علی دی قبول نہیں کیتی تے علی والے نو معاف نہیں کیتی۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، اللہ خوش رکھے، مہربانی۔ سارے بولے آئے یا علی۔ بھائی دشمن اہل بیت دی قبول ہی نہیں تے علی والے نو معاف نہیں۔ خدا دی قسم ہے تیرا مذہب حق ہے، تیرا مذہب وہ ہے جس دے معاشرے سوال ہونے، تیرا وہ مذہب ہے جس دے فقہ دے بانی دا نام جعفر صادق ہے، رئیس مذہب اہل بیت ہے، اور جڑا اس مذہب دا بانی اور رئیس ہے وہ فرما رہے من استخف صلاتہ لن شفاعتنا، جو نماز کو حقیر سمجھے گا ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ان دا مطلب ہے عمل بھی علی والد ہے۔ بڑی مہربانی، تساں ایڈی اوکھی گل تسی ایڈے پیار نال سنی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جو علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ قرآن پڑھ دو نا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ قرآن دے اہل بیت دی تو کوئی خواہش ہی نہیں، اہل بیت وہ چاہندے نے جڑا اللہ چاہندہ ہے، اور اللہ وہ چاہندہ ہے جڑا آل محمد چاہندے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے یہ کوئی وکھریاں پالٹیاں نہیں، واحد ہے۔ جو خواہش اللہ دی ہے وہ اہل بیت دی ہے، اور جو اہل بیت دی ہے وہ اللہ دی ہے۔ میں ایک روایت ہے تو سناونی ہے کہ آج دی مجلس دا تحفہ ہی نہیں، بہار الانوار دی روایت ہے 43 نمبر جلد، ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھے۔ وہ لکھ دن معاشر دا میدان ہو سی، زمین تانبے دی مثل گرم ہو سی، اج تا پکھے چل دے پہننا تے بندے کو حلیندہ ہی نہیں پیا۔ قرآن فوٹو چھکن قیامت دے، زمین تانبے دی مثل گرم ہو سی، پیاس دی وجہ تو لوگاں دیاں زبانہ سینے تے لٹکی ہوئی حسن۔ اللہ مان والحفیظ سورہ واقعہ دی ہے، کچھ بندے اپنے عمل سجے ہاتھے چائی کھلے حسن، کچھ عمل اپنے کھبے ہاتھے چائی کھلے حسن۔ جڑے کھبے چائی کھلے حسن جہنمی حسن، جڑے سجے چائی کھلے حسن وہ جنتی حسن۔ جڑے بندے کچھ جینے پہ کریں دے انہاں دے واسطے پہ پڑھدا، نبی فرمیندے یا علی معاشر میں تو ان کا امام ہوگا جن کے عمل دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ مہربانی۔ یہ حقائق ہیں میرے بھائی، یہ جناب تک پہنچاونے واجب ہیں۔ معاشر دا میدان مثل تانبا زمین گرم، آج تباشو لائٹ وگ جاوے تو نیند روڈ وہیں دیئے، اتھے کوئی بجلی نہیں، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں، کوئی ایئر کولر نہیں، کوئی سولر سسٹم نہیں۔ قرآن دے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین زلزلیاں نل بھری ویسی، ہر پاسے زلزلے زلزلے، زمین اپنے خزانے دبے ہوئے اگل کے باہر سٹ دے سی، آسمان دی نیلی چادر خدا لپیٹ لئی سی۔ اللہ اکبر، یہ تو سنیا نے تو یہ حالت ہو گئی ہے، یہ ساڑھے نال پیش ہومنے۔ فرمایا کوثر تو سوا پانی کدا ہی نہیں، لواء الحمد تو علاوہ چھاں کدا ہی نہیں۔ او علی والے تسی کیڑے خوش نصیب ہو، زمانہ جیڑا اکھا ہو سی، پاک محمد فرمیندن یا علی کوثر پلاون والا بھی تو علی، اور لواء الحمد علم چاون والا بھی تو علی۔
مہربانی سارے بولے آئے بھائی سدا جیو آباد و سلامت رہو تھک تو نہیں گئے جی قیامت ایک دو فوٹو ہو رہی دکھا چھوڑا قرآن چوں پاک محمد فرمان چوں 50,000 سال دا ایک دن ہونا ہے قیامت دا ساڑھے کل تے 16 گھنٹے تا نہیں گزردا 50,000 سال دا دن پیران جتی کوئی نہیں بدن تے کفن کوئی نہیں سر تے کپڑا کوئی نہیں اے حالت اسی قیامت دے میدان اچ اور ساڑھے اصول دین اچ قیامت ہے جس طرح توحید مننا واجب جس طرح نبوت مننا واجب جس طرح امامت و ولایت مننا واجب انہیں قیامت تے ایمان رکھنا بھی واجب ہے تو قیامت ہے میرا خیال کام 12 ہو گئے نے تو بس چکر بسم اللہ بابا جی ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال میرا خیال ہے شاہ صاحب نے ممبر دیونا چاہیے قبلہ سائیں آگے خدا سلامت رکھے بزرگان دی نشانی کل بھی میں آکھیا یہ ایسے ذاکر پھر دوبارہ نہیں آمنے جڑے حالات گزر رہے ہیں خدا تو سلامت رکھے اور ایسے ذاکر نہ مولا سلامت رکھے جڑے پاکان دا ذکر خلوص نال مومنہ تک پہنچائیں دیں جے حضور اتھائیں بیٹھے ہو تو میں اگلی گل تھوڑی جی سنا لواں جی نہیں ادھے بندے انج بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ قیامت تو پڑھے ہی نہیں مہربانی یا علی او بھائی جس طرح علی ولی اللہ پڑھنا واجب جس طرح محمد رسول اللہ پڑھنا واجب جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا واجب جی میں اللہ نو عادل مننا واجب انہیں قیامت تے یقین رکھنا بھی واجب ہے ہر صورت جڑا انکار کرے سی وہ خدا دی توحید دا انکار کرے سی قیامت کیوں جائیو سی چلو ایک دو بندے نہیں سنے میں انہوں پھر سنا لیں زمین مثل تانبا گرم پیاز تو زبانہ سینے تے لٹکی ہوئی حسن کوئی سجے ہاتھ وچ عمل کوئی کھبے ہاتھ وچ عمل کوثر تو سوا پانی نہیں لیوا الحم تو علاوہ چھاں نہیں اتھے تے بال رو پوے تے ماں نو آرام نہیں آندا قرآن آدھے اتھے ماما سدیں دیاں راسن بال جواب نہ دے سن بال سدیں دے راسن ماما جواب نہ دے سن آج جنہ واسطے ماں پیو رل رل کے پلاٹ ودا خریدیں دے بیلنس ودا بڑھیں دے قرآن آدھے معاشرے ماں پیو تو ودے چھپ دے ہو سن مطلع آج کسے اپنے حق دا سوال نہ کر لو یہ حالت ہو سی اتھے تا اوک سو گزر وہیں دی ہے نا بھائی گرمی ہے پکھے چل دے پہن بجلی گئی ہے تو باہر نکل ویسے اتھے کچھ نہیں لیکن ایک عمل تین میں ایسا سمجھاواں آج دی مجلس جیڑا اس میدان جو بھی تینو ہر سہولت دے چھڑے سی تیرے میرے پنجویں امام باقر العلوم علیہ السلام محمد ساریاں سلوات نہیں پڑھی بھائی مولا ساریاں دے امام ان بلند آواز نال سلوات سرکار فرمائیں دن اے حالت جمع غفیر میدان قیامت ہر نبی دی امت پھر ہر نبی اچانک ایک حاطف غیبی جو ندا آسی خدا را اس ندا تے توجہ کرے آئے جے معاشر دی ہول ناکی تو بچنئی رحمان دی آواز آسی اینا اینا زوار قبر الحسین اس معاشر دے میدان اچ او لوگ کتھے کھڑن جنہ حسین دی قبر دی زواری کی تھی روایتہ دیئے لیقوم اناسن کثیرہ ایک بہت بڑی جماعت قدم چیندی ہوئی برگاہ توحید اگے آسی مالک نحنو زائر الحسین اے ساری جماعت حسین دی زوارے اللہ میرا اپنے قرب کیوں بلائے جڑے بیٹھے ہو زوار تو انہوں لطف آسی جڑے نو گئے ونجن تے دل کرے سی تیرا پنجواں امام فرمیندے خالق فرمائی سی جی اگر زواری کیتی نے پھر ہور قریب آؤ میں اللہ تو انہوں معاشرے ایک انعام دے ونا چاہنا مالک کیا انعام دے سے آواز وحدت آئی خذ بید من احببتم فی المعاشر جاؤ اس میدان دے وچ جس بندے نال توانو محبت ہے او دا ہاتھ نب کے جنت لے جاؤ میں توڑی شفاعت قبول کی تھی سارے بولے لبیک یا حسین
مولا تو سلامت رکھے. وقت ملی پیسہ ملی دنیا چ نہ برباد کر. کربلا دا سفر ضرور کر. ون بھین بھرا نو وسدا ویکھ. جنوں بے کفن یاراں نو چھوڑ گئی آئی وہ کیڑا پیا وسدا ہے اکبر دا بابا. بس کربلا ضرور جاؤ. میری اج دی اس مجلس دا ایو پیغام ہے. اگر معاشر دے عذاب تو بچنا ہی حسین دی زواری کر. ذی الحج دا مہینہ ہے, محرم بھی قریب ہے, 26 دا دن گزر چکے. ساڈے کول تے چند ڈٹھا ویندا نا محرم دا. مدینے والے محرم دا چند کدی نہیں ڈٹھا. مدینے والے آدن سانو آپ پہ پتہ لگ ویندا ہی محرم چڑھ گیا ہے. کیویں پتہ لگدا ہے؟ وہ آدن جداں رضا دے وہڑے چوں گریے دی آواز بلند ہوندی ہے. ہر کوئی سمجھ ویندا ہے اج محرم دا چند چڑھ گیا. تو میرے بدھے ہوئے ہاتھ نے او آزادارو, او شبیر دے ماتمیو, کوشش کرو اپنی گزریاں روایتاں نو زندہ کرو. اگے محرم آندیاں مومناں دیاں الٹیاں چار پائیاں تھی ویندیاں, پرانے لباس بدن تے پیندیاں. کم از کم گلی چ رہن والے مسلماناں نو پتہ تے لگدا ہی نہ ہوندا کوئی نقصان ہو گیا. اللہ واسطے چھڑ دیو نویں لباس. ادا دہاڑے اپنے آپ نو غریب بناؤ تاکہ لوگوں نو پتہ نہیں تو 6 پوتر نالن, 4 بھرا نالن, وارث مسلم نال آئی. مگر جدہ بی بی زینب دے رلے شام نے بھا کے ولیے جھولی خالی نبی دی قبر تے چھڑ چھوڑی. آدھی اللہ دے نبی جڑا میرا ترکہ ہائی تیری شریعت تے قربان ہو گیا. سب تو ڈھیر حصہ اس بی بی دے. شریف لوگوں ہر بی بی اجڑی ہے دامی محرم نو. اے سین اجڑ گئی ہے 10 ذی الحج نو. سارے عیداں کیتیاں نا. یقیناً قوم شیعہ تا عید والے دن بھی رنی ہے. عجیب امت لاشاں دے تحفے عید تے شیعہ نو دتے. وقت تھوڑا ہی تے اس واسطے میں جلدی کیتی ہے. کربلا تے کوفے ایک فرق ہے. تو سن سو محرم ذاکراں علماء تو کوفے دے وچ جلے اعلان ہوئے نا مسلم دی بیعت نہ کرو ورنہ گھر جل ویسی. ماں آئیے تو پتر دا بازو پکڑے اس میرے نال گھر آ. بھین آئیے تو بھرا دا بازو پکڑے اس چھوڑ مسلم نو میرے نال گھر آ. دھی آئی تو پیو دا بازو پکڑ کے آدھی میرے نال گھر آ. جڑے روون تے آئے ہو اللہ دی قسم ہے ایو فرق کربلا وچ. جیڑا جوان زہرے لے جیندہ ہویا ماں پوچھ دی آئی حالے جیندہ ہیں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, اجرکم من اللہ. اس گرمی ہے تیری ہائے کرنا بھی ثواب ہے. اللہ اکبر. چھوڑ گئے کلہ بچ گیا حسین دا وکیل. 7 ذی الحج نو لوگاں چھوڑے 2 راتی مسلم کوفے دیاں گلیاں جو رلدہ رہ گئے. آخری رات جڑی زندگی دی آخری رات اس صاحب بہور نے لکھے ایک دروازہ کھلا ڈٹھس او دے سامنے دیوار دی ٹیک لے کے بہ گئے. تھوڑی دیر بعد اس مکان دی مالکن نے ڈٹھے مسلم نو بیٹھا. پوچھ دیے مسافر تیرا گھر کوئی نہیں. واہ بھائی واہ. تلیاں ٹیک کے غریب اٹھے آئے. فرمیندن میرا گھر ہوئے آ تیرے بوئے تے نہ بواں ہا. ایک لفظ آکھاں جے سن سکتے ہو. پردیسی سید کوفے دیاں تنگ گلیاں 2 دن دا بھکھا تے تسا اٹھیون لگ گئے نا تے پوچھے اس مسافر تعارف کرا. ان کو جو امید لگی اس فرمیندن حل تعرف محمد دن المصطفیٰ. کیا مومنہ تم مدینے والے محمد نو جان دی ہیں؟ آدھی کیویں نہ جانا. فہو نبی جی وہ تو میرا نبی ہے. وقت پوچھ دن حل تعرف علی ابن ابی طالب. علی نو بھی جان دی ہیں. آدھی کیویں نہ جانا. فہو امامی وہ تو میرا امام ہے. وقت سمجھ گیا ہے جو مومن ہے. وقت پوچھ دن حل تعرف مسلم ابن وکیل.
کیا عقیل دے پتر مسلم نو جاننی ہے جڑے ہائے کر سکتے ہو؟ قسم بخدا دی جان دیاں میرے مولا دا وکیل بن کے آئے تڑپ کے فرمیندن وقت سنجان وہ مسافر میں میں نو کوفے والے چھوڑ گئے میں کلا رہ گیا دروازہ کھولیا سردار آؤ اے تو مکان ہی تو اڈے میں تو اڈی کنیز ہاں کھانا پیش کیتس بستر بنا دیتس فرمیندن نہیں آج بستر نہیں مسلح دے شب زندہ دار حسین دا وکیل ساری رات عبادت خدا گزاری اس بس 2 وین میرا وقت ہی مکن والے قبلہ نو ممبر دیواں تاریخ آدھی صبح لے کسے مخبر خبر ون دیتی ہے ابن زیاد مسلم تتوہ دے گھر مہمان ہیں 1500 فوجی بے حیاء بھیجے ہے لفظ سمجھے آئے بھائی ونجو مسلم نو گرفتار کرو یا لاش لے آؤ فوجاں چڑھ پئین نماز صبح دی تاکیبات بیٹھے کریں دین یا کنہ تے گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئیے تلوار نیام چبیر کڑھیس مومنہ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی آقا نہ ونجو زمانہ دشمنے فرمیندن میں اس تو پہ وینا اگر میں باہر نہ گیا اے ایڈے بے حیائن اے تیرے گھر چ آویسن اور میری غیرت برداشت نہیں کریں دی میں مسائب پڑھ چھوڑے ہے پتہ نہیں کڑے رنگ جو بیٹھے سن دے ہو میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے فرمیندن میں غیرت مند خاندان دا فردا میں نہیں چاہندہ جو اے بدماش تے مومنہ دے ویڑے چاہون جڑے رو پے ہو آنکھو چا مسلم بھامے جیڑا بہادر ہیں کدی ہوں میں شام غریباں سجاد دا حوصلہ ویکھیا جلے شمر آدائی کیڑا خیمہ علی دیا دیا دا مرحبا مرحبا آفرین بھائی بس موسم میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے میں تو تہاڈی اور اپنی نجات واسطے کوشش کی تھی بحرائن تے بڑی جنگ کی تھی نے فوج دوڑا دیتی نے اے پھر آئے ابن زیاد فوجی ہور دے اے تھوڑے آدھے کتنے لڑن آلے آدھے ہے تکلہ اے گل رومن آلی نے اگا تہاڈا اپنا مقدر ہے کلا لیکن وہ دے حملے عجیب ہیں حملہ کریں دے فوج پچھا ہٹا چھوڑیں دے تے کہیں ویلے حملے تو فارغ ہوں دے دیوار دی ٹیک چلیں دے مکے آلے پاس سے منہ کریں دے تے ہولے ہولے آدھے مولا آج میرے نال ایک اکبر ہویا میرے نال عباس ہویا میں کلا نہ مریمہ ہاتھ کوئی سید ہوئے رج نہ ہویا ایک کمینی فوج ترٹ پئیے مسلم و غریب جنہوں صرف مردہ نہیں ماریا علماء لکھے کوفے دیاں عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں ہوئی کہیں بے حیاء پتھر مارن کہیں کپڑے جلا کے مسلم دے آگ سٹی واہ بھائی واہ اے منظوری علی مجلس اللہ راضیوں نے بس اتنا ہی میں ہور پڑھنے کلا مسلم ودا لڑ دے اے بے حیاء مقابلہ ودے کریں دن اللہ دی قسم چاہ کے آدھا صاحب لہوف نے لکھے ایک ایو جیا ظلم ہوئے جس تے زہرا دے وین بلند ہوئے کیڑا ظلم ہوئے ایک بے حیاء عورت آئی جائے چکی دا پتھر سٹے جے دے نال ہوٹ کبھی گئے زادہ اکبر دا بابا میں کلا رہ گیا واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ انہ کمینے آئے گڑا کھو دے آئے لڑ دے آئین تے دھوکے دے نال مسلم نو گرفتار کی تنے جلے ابن زیاد دے دربار لے آئین رومے نہیں جرت ویکھی حسین دے وکیل دی اے بے حیاء دے مسلم میں نو سلام کر میں امیراں مسلم دے مالی امیر ان سے والحسین میرا ہکو امیر او زینب دویر آدھے میں تیرے تلانت کرے نا میرا حسین امیر ازادارو ایک بندہ سید سجاد نو اسے دربار تانا دیتا ہائی آدھائی سجاد ایک مہینہ پہلے مسلم آیا ہا او دا سر بلندہ تیرا سر جھکے ہویا کیوں ہے سجاد آدھل تا انصاف نہیں کیتا مسلم کلا ہاں میرے نال زینب او میرے نال زہرا دیا دیا اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
چلو سلام کریں